السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا عزمت فتوكل على الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیے کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ حضرات، آج اس دور پرفتن میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی پائی جاتی ہے۔ دنیاوی آسائش و آرام اور ہر قسم کے اسباب پاس ہونے کے باوجود انسان سکون حاصل نہیں کر پاتا، کچھ نہ کچھ اسے بے چینی ضرور رہتی ہے۔ اب یہ بے چینیاں کئی قسم کی ہوتی ہے، کبھی تلاش رزق کی وجہ سے بے چینی ہے، تو کبھی زیادتی رزق کی وجہ سے بے چینی ہے، اور کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کامیابی کے اور ترقی کے اسباب اور ذریعے ختم ہو چکے ہیں، تو اس قسم کی بے چینی ہے۔ غرض کی ہر آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسے اسی قسم کی بے چینی
اس کی زندگی میں نظر آتی ہے اور وہ بے چین نظر آتا ہے، جبکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان مطمئن ہوا کرتا ہے، مسلمان ہی پرسکون ہوا کرتا ہے، اور وہی با اطمینان ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی حقیقت میں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ ہم بحمدہ تعالی مسلمان ہیں، لیکن ہماری بے چینی کم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ آج کے زمانے میں جو پائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب پر کامل اعتماد اور توکل اور بھروسے کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اپنے سارے کاموں کو اسی کے سپرد کر دینا، اپنے سارے کاموں کو اسی کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں پر اللہ، تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ ہے توکل کہ اپنے کاموں کو اللہ ہی کے سپرد کرے، اس اعتماد و یقین کے ساتھ کہ کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، اس کی منشا اور مشیت کے بغیر ایک پتا بھی دنیا میں حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اس اعتماد و یقین کے ساتھ وہ اللہ پر اعتماد کرے اور اپنے سارے کاموں کو اسی کے سپرد کر دے، یہی کامل توکل ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں توکل کی مختلف ڈیفینیشنز یعنی تعریفیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بزرگوں کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میرے جسم کا قائم رہنا، پریشانیوں کا ختم ہونا اور رزق کا ملنا یہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ بندہ یہ کامل یقین رکھے کہ میرا جسم جو قائم ہے، میں جو صحیح و سالم ہوں، تندرست ہوں، اور میری پریشانی جو ختم ہوگی اور میرا رزق جو ملے گا یہ اللہ کی طرف سے ہی ملے گا۔ دنیا کے ساز و سامان یا دیگر اسباب کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں نہیں مل سکتی، بلکہ میرا رب کریم چاہے تو میرے جسم کو باقی رکھنے اور پریشانیوں کو ختم کرنے اور رزق کو ملنے کے لیے کسی مخلوق کو میرا وسیلہ بنا دے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے مجھے یہ ساری چیزیں عطا کر دے۔
اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اس نے ہر کام کو ایک سبب کے ساتھ کیا ہے۔ ہم یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ روٹی کھائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمارا انوبھو ہے، تجربہ ہے کہ جب بھی بھوک لگتی ہے تو ہمیں دل میں احساس ہوتا ہے کہ کچھ کھانا چاہیے، اور ہم اس احساس کرنے سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں کھا لوں گا تو جو مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے یہ مٹ جائے گا، اس لیے ہم اس کو کھاتے ہیں اور ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہے تجربہ۔ لیکن ایک مومن کی شان اس میں کیا ہے؟ ایک مومن کی شان اس میں یہ ہے کہ بھوک روٹی کھانے سے نہیں مٹتی، بلکہ بھوک کو مٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے کہ میری اس روٹی سے بھوک مٹے تو منو کھانا میں کھا جاؤں لیکن بھوک میری نہیں مٹ سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو چند قطرے اور چند دانوں میں میری بھوک اور پیاس مٹ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو بندہ مومن اپنے دل میں اس بات کو بٹھائے کہ اس روٹی سے میری بھوک نہیں مٹ رہی ہے، یہ تو میرا تجربہ ہے، یہ تو ایک دنیا کا تجربہ ہے کہ جب بھی اسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں بھوک مٹانے والی ذات، پیاس مٹانے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں اللہ پر کامل بھروسہ کرنا۔ تو اسی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اسباب زندگی، سامان زندگی بہت کم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بے فکر، اس کے باوجود نو ٹینشن، اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی ملال نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا توکل دنیا کے ساز و سامان پر نہیں تھا، بلکہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اور وہ ان چیزوں کو صرف اپنا تجربہ سمجھتے تھے کہ یہ تجربہ ہے کہ ہم جب بھی اس کام کو کریں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں توکل یہ تھا ان کا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف پریشان نہیں کرتی تھی، کسی قسم کا معاملہ انہیں جو ہے فکر مند نہیں کرتا تھا۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، ہوا چلا گیا، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹیں ان کی ہوتی تھی۔ وجہ اللہ پر کامل توکل اور اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ ہماری جو فکر ہے اور ہماری جو پرابلم اور پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسباب پر صرف تجربہ نہیں بلکہ ہم نے اسباب پر ہی کامل یقین کر لیا ہے۔ اس لیے اگر کاروبار بند ہو گیا، رزق میں کمی آ گئی، نوکری چھوٹ گئی، نوکری نہیں ملی، تو اب ہم اس فکر میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے، اب دنیا کا نظام ہمارا کیسے آگے بڑھے گا، اب بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی پڑھائی کیسے ہوگی، ان کی تعلیم کا کیا نظام ہوگا۔ بس چونکہ ہم نے جو بھروسہ کیا تھا وہ ان اسباب پر کیا تھا، اور جب اسباب ختم ہوتے ہوئے نظر آئے تو ہم پریشانی کے شکار ہو گئے، اسباب ختم ہوتے ہوئے نظر آئے تو ہم ڈپریشن کے شکار ہو گئے، اسباب ختم ہوتے ہوئے نظر آئے تو ہماری بے چینیاں بڑھ گئی، اور یہاں تک کہ انسان خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے اسباب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتماد اسباب پر تھا، بھروسہ اسباب پر تھا، جبکہ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو چیزیں میرا مال ہیں، دو چیزیں میرا مال ہیں جن کی موجودگی مجھے کبھی محتاجی
محتاج نہیں ہونے دیتی، اور جب تک وہ میرے پاس ہے میں کبھی محتاجی کا مجھے محتاجی کا کبھی کوئی خوف نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں جب تک میرے پاس ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے فرمایا پہلی بات جو میرے پاس ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی محتاجی کا خوف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو چیز موجود ہے میں اس سے مایوس ہوں، مجھے امید ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کچھ دے گا، مجھے امید ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کچھ کام آئے گا، مجھے امید ہی نہیں ہے کہ یہ میرے کوئی کام بنا دے گا، کیونکہ میرا بھروسہ تو میرے رب کی ذات پر ہے۔ میں تو لوگوں سے کوئی امید ہی میں نہیں ہوں، تو یہی دو چیزیں مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی، یہی دو چیزیں مجھے کبھی بھی محتاجی کا خوف نہیں ہونے دیتی، مجھے محتاجی کا خوف ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب تک ایک مسلمان کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہو کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر لے اور لوگوں کے پاس موجود چیز سے وہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، تو پھر یہ سمجھیے کہ وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پر توکل کرے تو امیر غریب سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ بزرگوں کے حالات آپ دیکھ لیجئے، سچے دل سے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، مالدار بھی ان کے محتاج اور غریب بھی ان کے محتاج، نادار بھی ان کے محتاج، گرد کی ساری دنیا ان کی محتاج نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پر کامل بھروسہ انہوں نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں، توکل کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ فرض عین ہے۔ جیسے 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، جمعہ کی نماز ہم پر فرض عین ہے، اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اگر وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا تو جس طرح نماز کو قضا کرنے پر یا چھوڑنے پر وہ گناہگار ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے میں وہ گناہگار ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر توکل فرض عین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اور فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر جس طرح نماز، روزے، حج وغیرہ ان کی استطاعت کے مطابق فرض ہے، اسی طریقے سے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے۔ اگر وہ اس کو ترک کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور اس پر آپ نے چند آیت کریمہ یہاں پر ذکر کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ توکل یہ مسلمان پر فرض عین ہے، اور جب توکل مسلمان پر فرض تو پتہ چلا کہ اس کا علم سیکھنا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جیسے فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا ہم پر فرض، روزہ فرض تو روزے کے مسائل جاننا فرض، حج فرض ہوا تو حج کے مسائل جاننا فرض۔ تو یہ صرف 5 چیزیں ہم اپنی پوری زندگی اپنے اوپر فرض میں گھماتے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر ظاہری باطنی بہت سی چیزیں فرض ہیں، اور اس کا علم سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے کہ توکل کہتے کس کو ہیں اور توکل کرنا کیوں ضروری ہے۔
یہ تو میں نے بتایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ تمام اولیاء کرام کے خلاصے اور فرمان کے مطابق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین و اعتماد کرے کہ میری ہستی جو قائم ہے، میری پریشانیوں کا جو دفاع ہے اور میرے معاملات کے لیے جو آسانی ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی سبب پیدا کرے، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر سبب کے اسے ختم فرما دے۔ تو یہ ہے توکل کی تعریف۔ لیکن اب دیکھیں کہ توکل انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اگر وہ توکل نہیں کرتا تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے تاکہ انسان عبادت کے لیے فارغ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کی پیدائش کا مقصود، تخلیق انسان کی وجہ خود اللہ نے ارشاد فرمائی کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس عبادت کو بجا لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اعتماد کریں، تاکہ اپنے آپ کو اس کی عبادت کے لیے فارغ کر سکیں اور خوب عبادتیں اور خوب نیکیاں کر سکیں۔ کیونکہ ہر شخص توکل نہیں کرتا، اور جو شخص توکل نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر اپنی ضرورتوں اور حاجتوں اور رزق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے تو وہ مکمل طور پر اپنی ضرورتوں میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ عبادت الہیہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ضرورتوں میں مشغول ہونا دو طریقے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دنیا دار دنیا بھی کماتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دنیا کے حالات بھی چلاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے باوجود ہماری مشغولیت دنیا میں ہے، ہمارے دل و دماغ میں توکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دو طریقے کا ہے۔ ایک مشغولیت تو یہ کہ ظاہری طور پر انسان دنیا کے کام کاج میں ایسا مشغول ہو کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، اللہ کی عبادت ہی نہ کرے۔ جیسا کہ آج کی آپ یہ سمجھیے کہ 80% مسلمان دنیا کے ایسے ہی ہیں جو کاروبار کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں۔ ورنہ ہماری مسجد 5 وقتہ نمازوں میں 1 1.5 2 صفوں کی نہیں ہوتی۔ جمعہ میں جب ہماری مسجد فل ہو جاتی ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو اتنی بڑی مسجد کا 80% 2 ہی صف تو ہوا۔ تو پتہ کیا چلا کہ 80% مسلمان جو ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کر رہا ہے۔ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے۔ ظاہری طور پر وہ ایسا مشغول ہے کہ اسے عبادت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ایک ظاہری وجہ تو یہ کہ انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کر پاتا، توکل نہ کرنے کی وجہ سے۔ رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کاروبار کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، چاہے اسے سچ کہنا پڑے، جھوٹ کہنا پڑے، حلال کمانا پڑے کہ حرام کمانا پڑے، اسے کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عبادت یہ صرف اور صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، عبادت یہ صرف روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اگر اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک انسان اگر خوف خدا اپنے دل میں رکھ کر سچ بول رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک انسان اگر اپنے پڑوسیوں کا لحاظ اور خیال رکھتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ ایک انسان اگر حسن معاشرت اپنے ملنے والوں سے، جلنے والوں سے، رشتہ داروں سے حسن اخلاق اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ ہم کاروبار کی وجہ سے نہ تو کسی کی مربت کرتے ہیں، نہ کسی کو خاطر میں لاتے ہیں، بس ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنا مال بیچنا ہے، چاہے اس سے کوئی مسلمان دھوکہ کھائے یا کسی مسلمان کو اس سے نقصان ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے بلڈرز، بڑے بڑے جو ہے مکانات بنانے والے، کیا ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اس مکان کو ہم نے غیر قاعدے سر بنایا ہے تو اس سے دوسرے مسلمان جو یہاں رہنے آئیں گے ان کو کتنا نقصان ہوگا؟ تو اب بتائیے، وہ بلڈر چاہے ان پیسوں سے حج کر رہا ہو، عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہو، نیکیاں پر نیکیاں کیے جا رہا ہو، مریضوں کی تیمارداریاں اور علاج میں پیسے خرچ کیا جا رہا ہو، آپ بتاؤ کیا اس کا یہ کام عبادت میں شمار ہو سکتا ہے؟ وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اللہ و رسول کے فرمان سے اپنے آپ کو منہ موڑے ہوئے ہے، اس کی ساری عبادتیں ریاضتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو کیا پتا چلا کہ ایک انسان اللہ عز و جل پر توکل نہ کر کے ظاہری طور پر دنیا کمانے کے چکر میں یا تو وہ رزق کے لیے سرگردہ پھرتا ہے یا اس کا رزق اس کے پاس بہت زیادہ ہے تو اور اضافے کے لیے وہ پھرتا ہے۔ کبھی زمین جائیداد دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو نماز قضا کر رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے تو اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ توکل علی اللہ نہیں ہے، جتنا دیا اس پر اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسانی دل کی شاخیں ہر جنگل میں ہیں، اور جو انسان اپنے آپ کو ان شاخوں کے پیچھے لگاتا ہے، اللہ جب چاہے گا کسی بھی جنگل میں اسے ختم فرما دے گا اور وہ اسی میں رہے گا۔ محدثین اس حدیث کی شرح بیان فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل ایک ہے لیکن اس کی فکریں مختلف ہیں۔ کبھی کاروبار کی اسے فکر ہے، کبھی کاروبار ہے تو اسے بڑھانے کی فکر ہے، کبھی اور زیادہ ہے تو اس پر اور زیادہ کرنے کی فکر ہے۔ ایک انسانی عمر 60 70 80 سال تک بھی پہنچ جاتی ہے تب بھی اس کے دل و دماغ سے کاروبار کا بھوت نہیں اترتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلو اب تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو خالص کر لوں، کچھ دین کا کام کر لوں، کچھ اپنے آپ کو فارغ کر کے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول کر دوں، راتوں میں اٹھوں روؤں گڑ گڑاؤں، اس کی بارگاہ کے اندر اپنی تمام گناہوں کے معاملات کو معافی تلافی کر لوں۔ لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اسی طریقے سے انسان ان شاخوں کے اندر مختلف شاخوں میں اپنے دل کو لگاتا رہتا ہے۔ کبھی کاروبار کی فکر ہے، کبھی گھر بنانے کی فکر ہے، کبھی جو ہے مکان بنانے کی فکر ہے، کبھی اچھے اچھے کپڑے پہننے کی فکر ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسی فکر میں رہے گا اور اللہ ان میں سے کسی بھی جنگل میں اسے ہلاک کر دے گا، اور وہ اسی فکر میں اپنی زندگی کو ختم کر کے چلا جائے گا اور اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً توکل نہ کرنے کی وجہ سے آج ظاہری طور پر ہم عبادت سے دور ہو گئے ہیں اور باطنی طور پر بھی ہم عبادت سے دور ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول نہ کرنا، فکر معاش میں مشغول کر دینا۔ ظاہری طور پر تو یہ کہ کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کی تلاش میں ہے، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ کاروبار تو ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن فکریں انہی کاروبار کی طرف لگی ہوئی ہے۔ تو یہ باطنی طور پر ہم نے اپنی آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہی نہیں کیا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل و دماغ میں وہی کاروبار بسا ہوا ہے۔ جلدی جائیں تاکہ کوئی گراہک نہ چلا جائے، سنتیں بعد میں پڑھ لیں گے، گراہک نہ چلا جائے، سودا ہاتھ سے نہ نکل جائے، فلاں جو ہے پارٹی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ نمازوں کے اندر بتائیے اکثریت ہماری اس میں مشغول ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی ذات پر کہاں بھروسہ کیا ہے؟
تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اللہ پر توکل کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر سکے. پہلی وجہ یہ، اس لیے توکل ضروری ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ توکل چھوڑنے میں، یعنی اللہ پر بھروسہ چھوڑنے میں بڑے بڑے خطرات کا سامنا ہے. اگر اللہ پر ایک بندہ توکل چھوڑ دیتا ہے تو اسے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، تو جہاں اپنے قرآن میں انسان کو پیدا کرنے کا ذکر ہے وہیں اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم تمہیں رزق بھی دیں گے. جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلقکم ثم رزقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ نے اسی قدر پر اکتفا نہ کیا کہ صرف تم کو رزق عطا فرمائے گا، بلکہ صراحتاً رزق کا وعدہ بھی کیا اور ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے. یہ ذہن سے نکال دے. ہاں سبب بن سکتا ہے، دنیاوی اسباب ہمارے اسباب بن سکتے ہیں، نوکریاں ہمارے اسباب ہیں، کاروبار ہمارے اسباب ہیں، ہماری دکانیں ہمارے اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں رزق دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے. اور صرف وعدہ ہی نہیں فرمایا بلکہ انسان کے رزق کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر. جیسے کوئی کہے نا کہ بھئی یہ کام کرو، ہماری ذمہ داری ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہماری ذات پر بھروسہ رکھو، رزق دینا ہماری ذمہ داری. ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین میں کوئی رینگنے والی جان نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. جتنی بھی جاندار چیزیں اس نے زمین پر بنائی، جس کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو رزق دے چاہے تو نہ دے، لیکن اس نے انسان کے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا اور صرف اپنے ذمے پر لینے پر اکتفا نہ کیا بلکہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو. قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم، تمہارے رزق کا ذمہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے یہ بالکل حق ہے، واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خود رب تعالیٰ اپنی قسم یاد کر کے اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر دیکھیے رزق کے معاملے میں اس نے قسم ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ بڑے واضح الفاظ میں صاف کھلم کھلا ہم کو توکل کا تاکیدی حکم فرمایا. توکل کا تاکیدی حکم فرمایا. ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس زندہ پر کر جو کبھی مرے گا نہیں. بھروسہ اس زندہ پر کر جو کبھی مرے گا نہیں. تیرا بھروسہ کس پر ہے؟ سیٹ پر. تیرا بھروسہ کس پر ہے؟ اپنے بیپاریوں پر. تیرا بھروسہ کس پر ہے؟ اپنی دکانوں پر. تیرا بھروسہ کس پر ہے؟ اپنی زمین و جائیداد پر. یہ کب تباہ و برباد ہو جائے گی، کچھ ٹھکانا نہ ہوگا. اس لیے اس ذات پر بھروسہ کر جو کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ارشاد فرمایا اس زندہ پر بھروسہ کر جو کبھی مرے گا نہیں. اور ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہو. تو پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، آپ غور کریں کہ اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تو ہم ہی تم کو رزق دیں گے. اور ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے. وعدہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا ہماری ذات پر ذمہ ہے. اور ذمہ لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس بات کی ہم قسم کھاتے ہیں
اور قسم یاد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم ہی پر بھروسہ کریں۔ اب اتنے تاکیدات کے بعد بھی اگر ایک بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا تو آپ غور کریں کہ وہ کتنے نقصان میں ہے، کیسی بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ پھنس سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اب بھروسہ، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو بھروسہ ہوتا کیا چیز ہے، توکل ہوتی کیا چیز ہے، اس کی علماء نے کئی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں توکل کا لفظ 3 جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے عموماً، ویسے تو ہر بات میں توکل اللہ ہی پر ہے، لیکن عموماً یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں ساری باتیں آ جاتی ہے کہ 3 باتوں میں جو ہے اللہ کی ذات پر توکل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 قسمت پر، اور قسمت پر توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا پاک نے ہماری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر ہم مطمئن ہو جائیں، اس پر ہم مطمئن ہو جائیں، یہ ہمیں اطمینان ہو کہ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ مجھ کو مل کے رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہے میں لاکھ کوشش کر لوں وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو بنا دیا ہے، ہم کو پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ ساری کائنات کی تقدیریں اس کے علم ازلی میں ہے، اور پھر اس نے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیا، اور لوح محفوظ پر لکھنے کے بعد ہماری پیدائش کے وقت جب ہم 4 ماہ کے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت ایک فرشتے کو بھیج کر ماں کے پیٹ میں ہی یہ ساری باتیں لکھ دی گئی ہے، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ تو بندہ توکل کر لے، اس بات پر اعتماد کر لے کہ میری قسمت میں جو میرے رب نے لکھا ہے وہ کہیں جانے والا نہیں ہے، اور جو نہیں لکھا ہے وہ آنے والا نہیں ہے۔ تو جو آنے والا نہیں اس کے پیچھے کوشش کرنا، اور جو لکھا ہے اس کو حرام طریقے سے استعمال کرنا، حرام طریقے سے حاصل کرنا، یہ ایک عقل مند انسان کی علامت نہیں ہے کہ جب اللہ نے میری قسمت میں مال لکھا ہے تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام ذریعہ کیوں اختیار کروں، کیوں نہ وہ مال میں حلال طریقے سے حاصل کروں، کیوں نہ وہ چیز میں حلال طریقے سے حاصل کروں۔ تو ایک تو یہ کہ اس توکل کا اعتماد قسمت پر ہوتا ہے، اور دوسرا استعمال اس کا مقام نصرت و فتح پر، مقام امداد پر، مدد پر۔ تو بندہ یہاں امداد پر توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اعتماد کرے، یقین کرے کہ اللہ پاک ہی میری مدد فرمائے گا۔ اگر میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا تو اللہ میری مدد فرمائے گا۔ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو ہم ایک یہاں پر یہ کہ اللہ عز و جل کی نصرت پر، اس کی فتح پر اعتماد کامل رکھ لیں کہ بندہ اپنی کوششوں سے کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک رب کی مشیت اس میں شامل نہ ہو جائے۔ کوشش ایک سبب ہے اور رب کی مشیت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اس بات پر وہ اعتماد کر لے، اور جب اس بات پر وہ اعتماد کرے گا تو کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ آدمی کہتا ہے نا کوشش کرنے کے بعد جب کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آج لوگ ڈپریشن کے شکار اس لیے ہو رہے ہیں، ایک طالب علم محنت کر کر کے، اسٹوڈنٹ محنت کر کر کے جب پاس نہیں ہو پاتا تو خودکشیوں کے مناظر نظر آتے ہیں، تالابوں پر اور ندیوں پر جو ہے فوج لگائی جاتی ہے، جس دن رزلٹ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اللہ پر توکل کا علم ان کو حاصل نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا سارا اعتماد ان کوششوں پر رکھ لیا تھا، اور ان کوششوں میں جب وہ ناکام ہو گئے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ سارے سبب ختم ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم خودکشی کر کے ختم کر لیں دنیا سے اپنے آپ کو۔ اور جب بندے کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا تو چاہے لاکھ شکستیں اس کی قسمت میں ہو، اس کا یہ اعتماد ہوگا کہ میرے رب نے کبھی نہ کبھی تو میرے لیے کامیابی رکھی ہوگی، اور وہ اس بات کی پیچھے لگا رہے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات صرف ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے،
یہ بات ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے، اور مومن جب اس پر کامل اعتماد کرتا ہے تو پھر اسے کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی قسم کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کا یہ مرض ہے اور آپ اتنے دنوں میں ختم ہو جاؤ گے، ہم یقین کامل کر لیتے ہیں، ہم پختہ اعتماد کر لیتے ہیں، جبکہ میرے رب کا ارشاد ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں متعین ہیں، ہماری موت، ہماری پیدائش، یہ سب مقدر ہے۔ یہ اور بات ہے سبب بن جائے، ڈاکٹر جسم کے حالات کو دیکھ کر بتا دیتا ہے، لیکن ہم اعتماد کیسے کریں؟ ہم تو اللہ کی ذات پر اعتماد کریں، ہم تو یہ کہیں کہ ہاں اللہ چاہے گا تو ہوگا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد و یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جہاں پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق اور روزانہ کی ضرورتیں، کیونکہ اللہ پاک اس چیز کا ضامن اور کفیل ہے جس سے ہمارا جسم قائم ہے اور جس کے ذریعے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، تو اب رزق پر بھی توکل کا اعتماد ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے رزق پر اللہ پر اعتماد کریں، رزق کے لیے کوشش ضرور کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جائے اور رزق اللہ بھیجے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، جب توکل کے بیانات انہوں نے سنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، توکل کے بیانات سنے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں؟ تو ارشاد فرمایا اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ دے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، اسباب کو اپنا، ہاں اللہ چاہے تو بغیر تیرے اونٹ کے باندھے اللہ تیرے اونٹ کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ دنیا کو سبب سے مسبب کیا ہے، مسبب الاسباب ہے، سبب بنانے والا ہے، لیکن بغیر سبب کے بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا نظام سبب سے چل رہا ہے، اس لیے اس کے قانون پر تو ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے کوئی یہ سوچے کہ چلو توکل علی اللہ، گھر پر بیٹھ جاؤں رزق گھر پر پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، قدم آگے بڑھانے ہوں گے، کوششیں کرنی ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو فرمایا کاباسطی الی الماء، جیسے پانی تک ہاتھ کو پہنچانے والا یہ چاہے کہ لیبلغ فاہ، وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے اپنی ہتھیلی کو پانی میں رکھ دے اور سوچے کہ یہ پانی منہ تک پہنچ جائے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ پانی کو، ہتھیلی کو پانی میں ڈال کر ہتھیلی کو جب تک آپ منہ کے قریب نہیں لاؤ گے پہنچے گا نہیں پانی۔ تو قرآن کریم نے اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ جس طریقے سے منہ تک پانی پہنچانے کے لیے آپ کی ہتھیلی کی ضرورت ہے، اس طرح رزق حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوششوں کی ضرورت ہے، کوششیں آپ کو کرنی ہوگی، تعلیم آپ کو حاصل کرنا ہوگی، ہنر آپ کو سیکھنا ہوگا، کاروبار آپ کو جو ہے بڑھانا ہوگا، لیکن ہر بات میں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا ایک توکل کا جو ہے معاملہ، جس کو اسلام اپنے ماننے والوں کو بیان کرتا ہے، تاکہ جب تک بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا رہے گا تو پھر کاروبار کے ٹھپ ہو جانے سے کبھی وہ غمگین نہیں ہوگا، نوکری کے چھوٹ جانے سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوگا، رزق کے بند ہو جانے سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو کہے گا کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو میرا رب 7 دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا فائدہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی ان باتوں کو سیکھیں، اپنی اولاد میں ان باتوں کو بھریں اور اپنی اولاد کو ان باتوں کا خوگر بنائیں، کیونکہ نئی نسلیں یقیناً رب تعالیٰ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسلامی فکروں سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کے ذہن و دماغ سے یہ باتیں نکل چکی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھ لیا، بس وہ اسی سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جو اسلام کی سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ آج ہمارے ذہن و دماغ سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم خود بھی اپنے اندر اسلامی اسلامی جو ہے غور و فکر کو اپنے اندر بسائیں اور اپنی اولاد کو بھی اس طرح کی تربیت دیں تاکہ ان کا بھی ایمان سلامت رہے، ہمارا بھی ایمان سلامت رہے اور دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے